میں ہوں جاوید اختر اوان، آپ دیکھ رہے ہیں گیبر نیوز نیٹ ورک۔ اساتذہ اور دیگر محکموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب، امیدوار قومی اسمبلی اقبال خان اور میاں جنید امیدوار برائے صوبائی اسمبلی کی پریس کانفرنس۔ اس موقع پر ان کے ساتھ محمد اقبال ملک، خالد محمود، شوکت اعظم، حافظ انوار اور ثناء اللہ شاہ بھی موجود تھے۔ اقبال خان نے کہا کہ اساتذہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کروانا ہے۔ 42 محکموں کے افراد کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کسی دباؤ میں آئے بغیر اساتذہ اور دیگر اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئیے مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انہوں نے ایک موومنٹ شروع کر کے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا واردات ہونے جا رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ یہ جو نگران حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ویسے تو جمہوری حکومتیں بھی عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں تو عوام کی مرضی کا کم ہی خیال رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی 5 سال بعد عوام کو جانے کا ایک خوف ہوتا ہے تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کے اندر شرم حیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو نگران حکومت ہے، فیڈرل ہے یا پروونشل ہے، یہ تو بالکل کہہ لیں کہ اس نے کوئی شرم و حیا کا سارے لبادے اتار پھینکے ہیں اور یہ وہ کچھ کر رہی ہے کہ جس کا یعنی پاکستان کے اندر کوئی شرم و حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عوام کے سامنے جواب دہی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کی مثال ہی ایک ٹیشو پیپر کی ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ مطلب ڈسپوزیبل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس ڈسپوزیبل لیڈرشپ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ آئین کی روح سے جو کچھ پبلک کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر رہی ہے، اور لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ جو حکومت کی طرف جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان سے آپ فرار حاصل کر رہے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ عالمی اداروں کا اصل دباؤ ہے اور بظاہر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معیار کا مسئلہ ہے۔ اب معیاری تعلیم کے حوالے سے تو میں بالکل کلیئر ہوں اور سب لوگ بالکل واضح کہ اساتذہ کو اگر آپ معیاری تعلیم دینے کے مواقع دیں اور پھر وہ معیار نہ دیں تو پھر آپ ان سے پوچھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں پہلے تو اساتذہ کو مراعات کون سی مل رہی ہیں، دوسرے یہ ہے کہ ان کو اسٹیٹس کون سا مل رہا ہے۔ یعنی مراعات تو اپنی جگہ پر ایک ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس جو اٹریکٹ کرتا ہے ملک کے ایک ذہین طبقے کو، ایمبیشس طبقے کو کہ وہ آئے اور فیلڈ کے اندر اپنی جوہر دکھائے، لیکن ان کے لیے سوسائٹی کے اندر کوئی چارم نہیں، کوئی کشش نہیں ہے کہ ہم استاد بنیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اور پھر دوسری جو چیز ہے آپ اساتذہ سے کئی قسم کی ڈیوٹیاں لے رہے ہیں، مردم شماری آپ ان سے کرواتے ہیں، الیکشن آپ ان سے کرواتے ہیں، یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، کورونا کا معاملہ تھا، یہ سارے کے سارے آپ ان سے، اور آپ نے 10 قسم کی پابندیاں ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو جتنے وہ کام ہیں جو مطلب آپ کی اسٹیٹ مشینری کے باقی آرگنز کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ نے وہ اساتذہ کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، تو اساتذہ کو کہاں سے وہ معیار دیں؟ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ معیار نہ دیں ان سے پوچھا جائے، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں آپ کو انوائرمنٹ تو دیں۔ اس لیے جو مراعات آپ ان کی ختم کر رہے ہیں، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ لوگ مزید ڈیمورلائز ہوں گے، اور جب آپ الٹیمیٹلی آپ کا گول یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازمتوں کا کوٹا ہی اساتذہ کے لیے ختم کر دیں گے، اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہ پڑھائیں گے وہ پرائیویٹ این جی اوز یا ان کاروباری اداروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے جو ان اسکولوں کو آن کریں گے اور آپریٹ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت خوفناک بات ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایک طبقے کا ایک جو سرکاری ملازمین کی کسی یونین کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ سرکاری جو اسکول ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کا یہ ڈرامہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ اساتذہ کی آپ نے پینشنیں
محدود کرنے کا اور ان کی مراحت کو مزید کم کرنے کا. تو یہ بھی اس پہلے سے یعنی یہ ملک جو معاشی بحران کا شکار ہے اور عوام جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چڑھتی مہنگائی انفلیشن اس کی وجہ سے ان کی زندگی سیرن ہو گئی ہے. تو اس میں ہمارا یہ جو ملازم طبقہ ہے کہ جو ایک اسی رحم و کرم پہ ہوتا ہے ان کی تنخواہ اور پینشن کے, تو وہ بھی اپنی اگر چھین لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مزید جو ہے وہ بحران بڑھے گا. اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اساتذہ کے جو یا باقی سرکاری ملازم ہیں, اب دیکھ رہے ہیں اس میں تو میں آپ سے کہوں گا کہ باقی جو محکمہ مال ہے, صحت ہے, میونسپل ایڈمنسٹریشنز ہیں اور اس طرح سے باقی جتنے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں, بلکہ جی 42 ہاں یعنی اتنے زیادہ محکمے, اور اس میں آپ دیکھیں تو بعض ایسے محکمے جو احتجاج کر ہی نہیں سکتے, یعنی یونیفارم پہنے ہوتے ہیں, سویلین پولیس ہے جو فورسز ہیں سول فورسز کے والے. اب دیکھیں اس میں یعنی احتجاج کرنے کے حوالے سے بھی ایک نئی بات یہ آئی ہے کہ ان کو تھریٹ کر دیے گئے کہ یہاں پہ نا دہشت گردی کا خطرہ ہے, تو آپ جو ہے نا وہ قسم کا صرف بائیکاٹ کر لیں اور یہ کر لیں ہڑتال کر لیں. لیکن یہ ٹیکٹکس ہیں, بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے. اساتذہ کی کمیونٹی ہے, وہ سرکاری ملازم ہیں, شاید وہ ساری بات نہ کر سکیں, لیکن ہم چونکہ آزاد ہیں, ہم سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں, سیاسی جماعتوں کی طرف ہم یہ خود کی بات کرتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑے اگر تھریٹ ہے تو یہ روزانہ جو مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن ان کے نام پہ جو جلسے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خطرہ کہیں سے نہیں ہے. اور وہ جو ایک صاحب جو ہے نا یورپ کو فتح کر کے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے استقبال کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں, کیا اس کو دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے اور مطلب تیاریاں ہو رہی ہیں ایسے جیسے قوم جو ہے کسی محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد کا استقبال کر رہی ہے, اور کوئی ایسی شخصیت آ رہی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر پاکستان کو سپر پاور بنا دیا ہے یا بنانے چلا ہے. ہم نے دیکھے ہیں یہ سارے لوگ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب ڈرامے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ نے لوگوں کے احتجاج کے حق کو یوں سلب کرنا ہے, اپنے جو اپنے اینڈ میں جو آپ کو ایج حاصل ہے, جو آپ کو قانونی طور پر نظامی طور پر میسر اور دستیاب ہے, تو پھر کل اس ملک میں احتجاج کے لیے لوگ قانون شکنی کریں گے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر جو کمیونٹی, جو یونین, جس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ پولیٹیکل ہیں, نان پولیٹیکل ہیں, سوشل ہیں, ٹریڈ یونین جو بھی ہیں, ان کو اگر آپ احتجاج کے دائرے سے یوں باہر کریں گے تو یہ ملک کے لیے ٹھیک, سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. ان کو احتجاج کی اجازت دی جائے, اور ایسی آپ کو تکلیف ہے تو آپ بیٹھیں ان کے ساتھ, ان کا مذاکرات کریں, ان کی بات کو سنیں, اپنی سنائیں اور کچھ افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کریں, تاکہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بھی رواں دواں ہو اور بچوں کے اور قوم کا جو وقت ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. اس سلسلے میں جنید صاحب کو بات کر لیں گے, جی پہلے بات کر لیں پھر سوال کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 9 دنوں سے کم از کم ہمارے بچے سکول جا نہیں پا رہے, اور ہمارے بچے سکول نہ جا پانے کی وجہ سے ان کا جو تعلیمی حرج ہو رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے اور لوگوں کو رہا کیا جائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ خود جماعت اسلامی کی طرف سے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی اور ہم سے مطالبہ کیا گیا تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو ہمارا انفراسٹرکچر ان کی امداد کرنے کے قابل ہوا, لیگل ایڈ ہوئی یا جو بھی ہوئی, تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے. اور سڑکوں پہ آنے کا بھی میاں جنید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب ہم نے محسوس کیا کہ ان کو بالکل کرش کیا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے جیسے کہ اب شروع ہو گیا, تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی غور کریں گے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو مطلب نان پولیٹیکل رکھا جائے, ان کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں, تو ہم باقی سیاسی پارٹیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کا ساتھ دیا جائے. اور باقی جو ہے وہ خود یعنی وہ پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود, ایسی پارٹیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں ایسے اقدامات بھی کیے ہیں, لیکن اب کفارہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اساتذہ کا ساتھ دیں اور باقی چیزوں کو بھی جو ان کے دور میں غلط ہوئی ان کو بھی ریورس کیا جا سکے. وہ صرف انتخاب کروانے کا ایجنڈا لے کر آئیے, اس نے اپنے ایجنڈے سے اور اپنے
पोर्टफोलियो से तजावज़ किया और ऐसे मामलात में उलझ गई है और पूरी कौम के एक बड़े तबके को, मुलाजमीन तबके को, जिसको कहीं भी सोशल सिक्योरिटी हासिल नहीं होती, इसके अलावा कि उनके पास कोई पेंशन आ जाए कि लीव इनकैशमेंट है या पेंशन के मामलात हैं, उस पर उनको तंग किया जा रहा है, काले कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे उससे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं? हमारे वो बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट इदारे में नहीं जा सकते, जिनके घर में चूल्हा मुश्किल से जलता है। अगर वहाँ उन पर प्राइवेट इदारे मुसल्लत कर दिए गए, प्राइवेट अथॉरिटी कैम कर दी गई, पब्लिक डोमेन के अंदर, पब्लिक प्रॉपर्टीज के अंदर उनको इजाज़त दी गई कि वो यहाँ पर आकर बिजनेस करें, लोगों के टैक्सेस से बने हुए पैसे किसी आप बड़े सेठ को दे रहे हैं, किसी बड़े चोर और दगाबाज को दे रहे हैं कि वो तालीम के नाम पर लोगों को लूटता फिरे सरकारी इदारों के अंदर, तो पूरी कौम उसको सख्ती से शदीद तरीके से मुस्तरद करेगी। और अवाम का ख़ास तौर पर जो असातिज़ा का एप्का का जो एहतजाज है, जमात इस्लामी उसको भरपूर सपोर्ट करती है, अखलाकी तौर पर भी, और हमें कभी अगीगा का पूरे इस अगीगा के इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह ऑन करती है। जमात इस्लामी इसकी तायद करती है और जमात इस्लामी ये समझती है कि ये इनके मुतालबात को जल्द अज जल्द माना जाए। बसूरत दीगर जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से भी उनके हक़ में मुजाहरे करेगी, एहतजाज करेगी, और 2-3 तरफा एहतजाज को फिर रोकना हुकूमत की बस में भी नहीं होगा। दूसरी अहम एक बात कि अब तक हमने जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके इशू को हमने आप भाइयों के तवज्जुह से इंतज़ामिया के इल्म में लाने की कोशिश की कि इसके खिलाफ जो यहाँ पर करप्शन हुई है बदतरीन, 1 अरब 29 करोड़ रुपए के एलिगेशन है उस पर, उसके हवाले से इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। उसने तो इतना भी नोटिस नहीं लिया जैसे किसी आदमी को कांटा चुभता है। हमें तो इस तरह महसूस होता है कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये सियासतदान, ये यहाँ के MP है, यहाँ के MNA, यहाँ के वज़राए मुमलिकत, यहाँ के सूबाई वज़ीर, ये सारों की आशीर्वाद से ये सारा कुछ खुला खाता जहाँ चलता रहा है और सब लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, बहती गंगा में हाथ धोए। पब्लिक का ये मुतालबा है, आम लोगों का ये मुतालबा है कि हमारे बच्चों से ये यूनिवर्सिटी छीनी गई, हमारे बच्चों का जो हक सलब किया गया, उनके टैक्सेस से बनाई हुई अरबों रुपए आपने बिल्कुल ज़ाया कर दिए, इसका हिसाब कौन करेगा? जमात इस्लामी कल भी इस मुतालबे को लेकर खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और इंशाअल्लाह दिन ब दिन उसमें आवाम को, हुकूमत को हिलाने की कोशिश करेगी, आवाम को मोबिलाइज करेगी, और इंशाअल्लाह हम ये हक लेंगे कि हमारे जो मुजरिम हैं वो हमारे सामने लाए जाएँ, उनका एहतसाब। इस सिलसिले में जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं साथीज़ा की और जो FIR हुई हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको वापस लिया जाए। और अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।